السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہدایت ثانی کا سبق نمبر 98، صفحہ نمبر 418۔ وَإِن شَبَّهَهَا بِمَن، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم بقدم آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وکذا ان شبہها بمن لا يحل له النظر الیہا علی التعبید من محارمہ مثل اخته او عمته او امه من الرضاعة لأنهن في التحريم المؤبد كالأم، وكذلك إذا قال رأسك علي كظهر أمي او فرجك علی او فرجك او وجهك او رقبتك او نصفك او ثلثك لأنه يعبر بها عن جميع البدن ويثبت الحكم في الشائع ثم يتعدى كما بيناه في الطلاق، ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته لينكشف حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام، وإن قال أردت الزهار فهو زهار لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية، وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال أنت علي حراما ونوى الطلاق، وإن لم يكن له نية فليس بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى لاحتمال الحمل على الكرامة، وقال محمد رحمه الله تعالى يكون زهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان زهارا فالتشبيه بجميعها أولى، وإن عنا به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هو إيلاء ليكون ثابت به أدنى الحرمتين، وعند محمد رحمه الله تعالى زهار لأن كاف التشبيه تختص به، ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى زهارا أو طلاقا فهو على ما نوى لأنه يحتمل الوجهين، الزهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم، والتشبيه تأكيد له وإن لم تكن له نية، فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إيلاء، وعلى قول محمد رحمه الله تعالى زهار، والوجهان بيناهما، وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به طلاقا أو إيلاء لم يكن إلا زهارا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال هو على ما نوى لأن تحريم يحتمل كل ذلك على ما بينا، غير أن عند محمد رحمه الله تعالى إذا نوى الطلاق لا يكون زهارا، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكونان جميعا، وقد عرف في موضعه ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه صريح في الزهار فلا يحتمل غيره ثم هو محكم فيرد التحريم إليه۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی ان عورتوں کے ساتھ جن کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے اپنی محرم عورتوں میں سے، جیسے کہ اس کی بہن اور اس کی پھوپھی اور اس کی رضائی ماں، لأنہن فی تحریم المؤبد کالأم، اس لیے کہ یہ مذکورہ تمام عورتیں حرمت میں، دائمی حرمت میں ماں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح ہمیشہ کے لیے ماں کی طرف شہوت سے دیکھنا حرام، ایسے ہی ان عورتوں کی طرف بھی شہوت سے دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زہار کا ثبوت صرف ماں کے ساتھ تشبیہ دینے پر موقوف اور منحصر نہیں ہے، بلکہ ہر اس عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینے سے زہار متحقق اور ثابت ہو جائے گا جن عورتوں کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا شوہر کے لیے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا خالہ، بہن، پھوپھی اور رضائی ماں وغیرہ، کہ ان کی طرف شہوت بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے ایک آدمی کے لیے، اسی لیے اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے گا تو زہار متحقق ہو جائے گا۔
وَقَذَا اِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّ، ایسے ہی اگر شوہر نے کہا بیوی سے کہ تیرا سر مجھ پر میری ماں کی پشت کی پیٹھ کی طرح ہے، او فرجو کی اور وجہ کی اور رقبتوں کی، یا تیری شرمگاہ یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا نصف بدن یا تیرا ایک تہائی بدن جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، جو ہے زہار متحقق ہو جائے گا، لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِعَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ، اس کی دلیل یہ ہے، لِأَنَّ سے دلیل بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان اعضاء سے پورا بدن جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان میں ان اعضاء میں سے کسی بھی عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے گا تو گویا اس نے پورے بدن کے ساتھ تشبیہ دے دی، راس، وجہ، رقبہ، فرج، تو یہ ان اعضاء میں سے سر کے ساتھ تشبیہ دینا، پورے جسم کے ساتھ، وجہ وغیرہ سارا۔ وَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ، اور کیا ہوتا ہے، اور حکم پہلے جزء شائع میں ثابت ہوتا ہے پھر متعدی ہوتا ہے، والحکم یثبت الحکم فی الشائع، اور حکم جو ہے یعنی جزء شائع میں، مشہور جز میں، جیسے نصف اور ثلاثہ پہلے اس میں ثابت ہوتا ہے، ثم یتعدی، پھر تمام بدن کی طرف کیا ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے طلاق میں اسے بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یوں کہا راسو کے علیہ کا ظاہر امی، یا یوں کا فرج کے علیہ کا ظاہر امی، یا یوں کا رقبتوں کے علیہ کا ظاہر امی، یا یوں کا نصف کے علیہ کا ظاہر امی، یا یوں کا ثلث کے علیہ کا ظاہر امی، تو ان تمام صورتوں میں زہار ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ مذکورہ تمام اعضاء جن کا نام لیا ہے اس نے، ان میں سے ہر عضو کے ذریعے عورت کے پورے جسم، عورت کا جسم جو ہے وہ پورے حصے اور پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے، اور حکم پہلے جزء شائع میں ثابت ہوگا۔ جزء شائع سے مراد جزء شائع یعنی کیا مطلب کہ ان اعضاء جیسے نصف و ثلث وغیرہ ان میں ثابت ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پورے بدن میں سرایت کر جائے گا، لہذا ان میں سے کسی بھی عضو کے ساتھ تشبیہ دینا عورت کے پورے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، اور محللہ عورت کو محرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ دینے سے زہار ثابت ہو جاتا ہے، زہار ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ولو قال انتی علیہ مثل امی، اور اگر شوہر نے کہا تو مجھ پر میری ماں کے مثل ہے، اب پوری ذات کا نام لے لیا، یا میری ماں کی طرح ہے، کا امی، میری ماں کے مثل ہے یا میری ماں کی طرح، یرجع الی نیتہ، تو اب جو ہے کیا ہوگا، اس کی نیت کی طرف یرجع، رجوع کیا جائے گا، شوہر کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ ان الفاظ کو انتی علیہ مثل امی، انتی علیہ کا امی، یہ کہتے وقت اس کی نیت کیا تھی، لینکشف حکمہ، تاکہ کیا ہو جائے کہ لینکشف حکمہ، تاکہ اس کا حکم ظاہر ہو جائے، تاکہ ان الفاظ کے بولنے کا حکم کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ، پس اگر شوہر نے کہا کہ میں نے تو ان الفاظ کو انتی علیہ مثل امی یا انتی علیہ کا امی، یہ کہتے ہوئے میں نے تو کرامت کا ارادہ کیا تھا، کرامت کا ارادہ کیا تھا، کرامت کا مطلب عزت احترام سے میں نے کہا تھا محترمہ کو، عزت کا احترام کا ارادہ کیا تھا، مطلب میں احترام کے لیے کہہ رہا تھا، تو عزت احترام میں جیسے میں اپنی ماں کی عزت احترام کرتا ہوں تیری بھی عزت احترام، تو میں نے کرامت کا ارادہ کیا تھا، تو وہ اس کے قول کے مطابق ہوگا، جیسے اس نے کہا اسی طرح مان لیا جائے گا۔ لأن تکریم بتشبیہ فاشن فی الکلام، دلیل کیا ہے، کیونکہ تشبیہ کے ذریعے اکرام کرنا، عزت کرنا، یہ گفتگو میں رائج ہے، گفتگو میں کیا ہے، فاشن، رائج ہے، رواج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کہا فَإِنْ قَالَ، اور اگر شوہر نے کہا اردت زہار، میں نے زہار کرنی ہے، ان الفاظ کو بول کر میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا، تو پھر زہار ہو جائے گا، لأنه تشبیہ بجمیعہا،
زہار ہو جائے گا، کیونکہ یہ عورت کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، عورت کے تمام جسم کے ساتھ تشبیہ دینا ہے۔ اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ وفیہ تشبیہ بالعضو، اور اس میں عضو کے ساتھ تشبیہ بھی موجود ہے، لیکن چونکہ وہ صریح عضو کے ساتھ تشبیہ ہونا وہ صریح نہیں ہے، لیکن تشبیہ بالعضو لیس بصریح، لیکن عضو کے ساتھ تشبیہ اگرچہ ہے تو صحیح لیکن وہ صریح نہیں ہے، صریح تو وہ اس کے کل بدن کے ساتھ ہے۔ تو فیفتقر الی نیہ، لہذا کیا ہوگا کہ نیت کی ضرورت پڑے گی، نیت کی کیا پڑے گی، یفتقر کا مطلب ہے نیت کا محتاج ہوگا، یعنی نیت کی ضرورت پڑے گی۔ تو لہذا اس کی نیت کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تکریم کی نیت کی تو عزت اور احترام مراد ہوگا، اس نے کہا زہار کی نیت کی، زہار واقع ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے جب بیوی کو کہا تھا انتی علیہ مثل امی یا انتی علیہ کا امی، اور ارادہ تو میرا طلاق کا تھا، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ کیوں بائنہ ہوگی؟ لِأَنَّهُ، دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّهُ تشبیہ بالأم فی الحرمہ، اس لیے کہ یہ حرمت میں ماں کے ساتھ تشبیہ ہے، اس لیے کہ حرمت میں یہ ماں کے ساتھ تشبیہ ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال، تو یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا، انتی علیہ مثل امی انتی علیہ کا امی، اس کا یہ کہنا یہ ایسا ہو جائے گا جیسے شور نے یہ کہا انتی علیہ حرام، زبان سے یہ بولا اور دل میں نیت کر لی طلاق کی، تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ شور نے انتی علیہ حرام کہا، دل سے طلاق کی نیت کر لی، اور دل سے طلاق کی نیت کر لی تو طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ پھر یہ دلیل ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، اور اگر کوئی نیت بھی نہ ہو، نہ زہار کی نیت ہے، نہ تکریم کی کرامت کی نیت ہے، اور نہ ہی طلاق کی نیت ہے، وہ کہتا ہے میری کوئی نیت نہیں تھی، میں ویسے ہی بک دیا انتی علیہ مثل امی انتی علیہ کا امی، تو پھر فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو شیخین کے نزدیک کچھ بھی نہیں، تو شیخین کے نزدیک اس کا یہ کہنا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ احتمال الحمل علی الکرامہ، کرامت پر محمول کرنے کا احتمال ہے، کیونکہ اس کے اس جملے کو انتی علیہ مثل امی انتی علیہ کا امی، یہ کلام جو اس کا ہے یہ کرامت پر محمول کرنے کا احتمال ہے، یعنی اس سے کرامت بھی مراد لی جا سکتی ہے، زہار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شیخین فرماتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے کرامت پر محمول کرنے کا احتمال ہے، یہ ہو سکتا ہے اس نے عزت احترام کے طور پر یہ جملہ بول دیا ہو۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے کوئی نیت نہیں کی، یہ زہار ہو جائے گا، کیونکہ تشبیہ تو ہے، کوئی نیت نہیں، لأن تشبیہ بعضو منہا لما کان زہارا فالتشبیہ بجمیع اولا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زہار ہو جائے گا، دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اپنی ماں کے کسی ایک عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، جب یہ زہار ثابت کر سکتا ہے تو اپنی ماں کے کل کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یہ تو بطریق اولا زہار کو ثابت کرے گا۔ وَإِنْ عَنَا بِالتَّحْرِيمِ لَا غَيْرَ، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماں کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا زہار ہے تو پورے بدن کے ساتھ تشبیہ دینا تو بدرجہ اولا زہار ہوگا۔ اور اگر شور نے اس سے تحریم مراد لی ہے، لا غیرہ، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہوگا کہ وہ ایلا ہوگا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہوگا؟ ایلا ہوگا، لیکون ثابت بھی ادنی الحرمتین، تاکہ اس کے ذریعے ادنا حرمت ثابت ہو۔ اگر شور نے اس سے صرف تحریم مراد لی ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ یہاں وہ ایلا ہوگا، تاکہ اس کے ذریعے ادنا حرمت تو ثابت ہو۔ ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں کہ قسم کھا لینا کہ 4 ماہ تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تو ایلا ثابت ہو جائے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا ہوگا؟ وَعِنْدَ محمد زہارن، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں زہار ہوگا، اس لیے کہ کاف تشبیہ جو ہوتا ہے وہ زہار ہی کے ساتھ مخصوص ہے، کاف تشبیہ
زہار کے ساتھ، تختص بالزہار، زہار کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر یہ کہتا ہے انتی علیہ مثل امی کے بارے میں کہ جی میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا، میری کوئی نیت خاص نہیں تھی، تو اس صورت میں شیخین کے ہاں یہ کلام لغو ہو جائے گا اور اسے کسی چیز پر بھی محمول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں کرامت کا احتمال بھی ہے، طلاق کا احتمال بھی ہے، زہار کا احتمال بھی ہے، اس لیے مرجح کے بغیر کسی بھی مصداق پر محمول نہیں کیا جائے گا، کلام لغو ہو جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کلام انتی علیہ مثل امی، انتی علیہ کا امی، یہ زہار ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ زہار ہوگا، کیونکہ جب ماں کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا زہار، تو پورے بدن کے ساتھ تشبیہ دینا بدرجہ اولا زہار ہوگا، اس لیے نیت کے بغیر ان صورتوں میں زہار ثابت ہوگا۔ اگر نیت ہے تو پھر جس چیز کی نیت ہوگی وہ ثابت ہو جائے گی امام محمد کے نزدیک۔ اور اگر شوہر نے ان جملوں سے تحریم یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کر لیا تو بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زہار ہی ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے ہاں اس صورت میں ایلا ہوگا، کیونکہ زہار کے مقابلے میں ایلا کی حرمت خفیف اور ادنا سی ہے، اس لیے کہ وہ حرمت 4 ماہ بعد ثابت ہوتی ہے، بغیر کفارہ وتی کے ذریعے اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایلا کو کفارہ کے بغیر، ایلا قسم کھا لی 4 ماہ تک بیوی کے بعد نہیں جاؤں گا، پھر چلا گیا وتی کر دی، تو بس کفارہ بھی نہیں دینا اور اس کو ایلا بھی ختم ہو گیا، اور ایلا مباح اور جائز ہے۔ اس لیے ان حوالوں کی دلائل کی سامنے رکھتے ہوئے اس کی حرمت زہار سے ایلا کی حرمت جو ہے وہ زیادہ کم ہے، اخف ہے، ہلکی ہے، اور فقہ کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ یختار احوان الشرعین، جب کسی مسئلے میں 2 شر جمع ہو جاویں تو ان میں سے اخف یعنی جو کم درجے کا ہو اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں جملوں میں حرف تشبیہ جو کاف ہے نا، انتی علیہ کا امی، تو یہ کاف تشبیہ موجود ہے، مثلو، حرف تشبیہ مثلو اور کاف، یہ دونوں تشبیہ کے ہیں، موجود ہیں، اور حروف تشبیہ زہار کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے اس صورت میں بھی شوہر کے قول کو زہار پر محمول کریں گے۔ آگے ہے ولو قال انتی علیہ حرامن کا امی، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو اپنی بیوی سے کہا میری ماں کی طرح تو مجھ پر حرام ہے، وَنَوَا زِہَارًا أَوْ طَلَاقًا، اور شوہر نے زہار یا طلاق کی نیت کر لی، یا زہار کی نیت کر لی، یہ جملہ کہتے ہوئے انتی علیہ حرام کا امی، یا طلاق کی نیت کر گئی، فَهُوَ عَلَىٰ مَا نَوَىٰ، تو جو اس نے نیت کی ہوگی اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا، تو وہ اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا۔ لِأَنَّهُ سے دلیل دے رہے ہیں، لِأَنَّ كَلَامَ الزَّوْجِ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ، کہ اس لیے کہ شوہر کا یہ کلام انتی علیہ حرام کا امی یہ 2 احتمال رکھتا ہے، دونوں کا احتمال رکھتا ہے، زہار کا احتمال رکھتا ہے لیکن مکان تشبیہ کی وجہ سے زہار کا احتمال رکھتا ہے، اور تحریم کی وجہ سے طلاق کا احتمال رکھتا ہے۔ وَالتَّشْبِیہ تَأْکِیدٌ لَهُ، اور تشبیہ تحریم کی تاکید ہے، وَالتَّشْبِیہ تَأْکِیدٌ لِلتَّحْرِیم، اور تشبیہ تاکید کی کیا ہے؟ تحریم کی تاکید ہے۔ اور اگر شوہر نے کوئی نیت بھی نہ کی ہو تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق یہ ایلا ہے، اس کا یہ کلام انتی علیہ حرام کا امی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زہار ہے۔ والوجہان بیناہما، اور دونوں صورتیں ہم ما قبل میں بیان کر چکے ہیں۔ صورت مسئلہ بالکل واضح ہے، سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ انتی علیہ کا امی میں طلاق کا بھی احتمال، زہار کا بھی احتمال، چنانچہ جس چیز کی وہ نیت کرے گا وہ چیز متعین، طلاق کی نیت کرتا ہے طلاق متعین ہو جائے گی، زہار کی نیت کرتا ہے زہار متعین ہو جائے گا۔ اور اس کلام میں زہار کا احتمال تو اس لیے ہے کہ اس میں کافی تشبیہ موجود ہے جو زہار کے لیے خاص ہے، تشبیہ کے حروف، اور طلاق کا پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ حروف تشبیہ طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہوتے بلکہ اس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، زہار کے ساتھ، اور طلاق کا احتمال اس میں ہے اس لیے کہ انتی علیہ حرام الفاظ کنایہ میں سے ہیں، طلاق کے الفاظ کنایہ میں سے ہیں، اور الفاظ کنایہ سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور اگر اس جملے سے انتی علیہ کا حرام کا امی، اس جملے سے شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو
تو اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی، ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ تو اس نے اگر طلاق کی نیت کی ہو تو پھر کیا ہوگی؟ طلاق بائن واقع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور انتی علیہ حرام کے بعد کا امی میں جو تشبیہ ہے وہ اسی تحریم کی تاکید ہوگی، اسی تحریم کی کیا ہوگی؟ تاکید ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ انتی علیہ حرام کا ظہر امی، اوپر تھا انتی علیہ حرام کا امی ونوى ظہارا، اب یہاں ہے اور اگر شور نے کہا کہ تو مجھ پر، اپنی بیوی سے کہا کہ میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے، انتی علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کی پشت کی طرح، ونوى بھی طلاقاً، اور شور نے یہ جملہ کہتے ہوئے طلاق کی نیت کر لی یا الا کی نیت کر لی، تو لم یکن الا ظہارا، تو یہ ظہار ہی واقع ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ظہار واقع ہوگا، اور اگر اس نے کوئی نیت نہ کی پھر بھی ظہار واقع ہوگا جملے سے۔ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا علی ما نوا، کہ وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس کی نیت کے مطابق ہوگا، یعنی نیت اگر اس نے طلاق کی ہوگی طلاق ہوگی، نیت الہ کی ہوگی تو الہ ہوگا۔ دلیل صاحبین کی یہ ہے، اس لیے کہ تحریم ان سب کا احتمال رکھتی ہے، اس لیے کہ تحریم ان میں سے ہر چیز کا، طلاق اور الہ، ہر ایک کا احتمال رکھتی ہے، اور ظہار کا بھی احتمال رکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق کی نیت کرے گا تو ظہار نہیں ہوگا، پھر تو ظہار نہیں ہوگا، طلاق ہی ہوگی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گناہ جمیعا، امام ابو یوسف کے ہاں دونوں طلاق اور ظہار دونوں ہوں گے۔ وقت عرف فی موضعہ، اور یہ اپنی جگہ معلوم ہو چکا ہے، پیچھے مسئلہ سن چکے، پڑھ چکے ہیں ہم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ دلیل، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے انہ صریح فی الظہار، کہ یہ کلام ظہار کے لیے صریح ہے، فلا یحتمل غیر، ظہار کے علاوہ کا احتمال نہیں رکھے گا۔ ثم ہوا محکم، پھر وہ محکم بھی ہے، پھر وہ کلام محکم بھی ہے، اس لیے کہ تحریم کو ظہار کی طرف بھیج دیا جائے گا، اس لیے یرد تحریم الی الظہار، تو تحریم کو ظہار کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے، غیر انا سے باقی پہلے اللہ تو سمجھیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اگر اس جملے سے انتی علیہ حرامن کا ظہر امی، اس جملے سے شور نے طلاق کی نیت کر لی تو بھی امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں اس سے ظہار نہیں ہوگا، امام یوسف کے ہاں طلاق بھی ہوگی، ظہار بھی ہوگا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان حضرات کی دلیلیں نہیں ذکر کی، لیکن صاحب ہنایہ نے دونوں دلیلیں بیان کی ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب شور نے انتی علیہ حرام کا ظہر امی کہہ دیا تو اور اس سے طلاق کی نیت بھی کر لی تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لہذا اب کا ظہر امی سے صرف انتی علیہ حرام کہنے سے ہی طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لہذا اب کا ظہر امی سے ظہار ثابت نہیں ہوگا۔ ظہار تو تب ہوتا جب ظہار کا محل ہوتا، چونکہ بینونت ہو چکی ہے، طلاق بائنہ تو انتی علیہ حرام کہنے سے ہی ہوگی، تو بینونت کے بعد، بائنہ واقع ہونے کے بعد ظہار صحیح نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ بیان کی ہے صاحب عنایہ نے کہ طلاق تو انتی علیہ حرام سے ہی واقع ہوگی، اور کا ظہر امی کہنے سے ظہار بھی واقع ہو جائے گا، یعنی وہ جملے کے دو حصوں سے دو فائدے اٹھاتے ہیں۔ انتی علیہ حرام سے طلاق واقع ہوگی، وہ امام محمد بھی کہتے ہیں، امام ابو یوسف بھی۔ کا ظہر امی امام محمد کے یہاں لغو ہو جائے گا،
اور امام ابو یوسف کے ہاں اس سے زہار ہوگا، کیونکہ یہ جملہ زہار کے لیے صریح ہے، لہٰذا اس کے لیے زہار سے پھرنے کی کوئی گنجائش، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ یہ ہے کہ نہ طلاق نہ ایلا، اس جملے سے صرف اور صرف زہار ہی واقع ہوگا۔ کیوں کہ یہ جملہ زہار کے لیے صریح ہے، اور صریح کے آگے نیت کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور کلام میں تو آخری جملے کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور معنی اور مفہوم کو متعین کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہاں متکلم شور ہے، اس کا آخری جملہ جو ہے کظاہر امی ہے، زہار کی صراحت اور وضاحت ہو رہی ہے اس جملے سے، اس لیے اسے زہار پر محمول کریں گے اور طلاق وغیرہ کو ایک طرف رکھ دیں گے، یعنی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا کظاہر امی زہار کے لیے محکم ہے، اور انتی علیہ حرامن یہ تو محتمل ہے، احتمالی چیز ہے، طلاق ہو طلاق نہ بھی ہو، کیونکہ صریح الفاظ میں سے تو نہیں ہے، طلاق کے الفاظ کنایہ میں سے ہے، اس میں طلاق کا بھی احتمال ہے، ایلا کا بھی احتمال ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ محتمل کو محکم کی طرف پھیرا جاتا ہے، احتمالی چیز کو حقیقی چیز کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اس لیے ضابطے کے پیش نظر صورت مذکورہ میں انتی علیہ حرامن کو بھی محکم یعنی کظاہر امی کی طرف پھیرا جاوے گا، اور کظاہر امی والا حکم لگ جائے گا، یعنی صرف زہار ہی واقع ہوگا، زہار ہی واقع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔